میرا نام فیصل ہارون ہے، میرے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد عامری صاحب. یہ ایس کامتی لائیو کی پہلی ویب کانفرنس ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا بھر سے لوگوں کو ایک موقع فراہم کریں کہ وہ اپنے سوالات قاضی صاحب سے براہ راست کر سکیں. اس کانفرنس کو شروع کرنے سے پہلے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کانفرنس کے لیے بہت سارے لوگوں نے رجسٹر کیا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایسا کہ سب کی باری نہ آ پائے سوال کرنے کے لیے. تو میرے پاس ایک لسٹ موجود ہے جس میں تمام جتنے بھی رجسٹرڈ یوزرز ہیں، اس میں سے میں بغیر کسی پری اسکریننگ یا کسی ڈسکریمنیشن کے رجسٹریشن کے ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے لوگوں کو موقع دوں گا کہ وہ سوال کر سکیں قاضی صاحب سے. اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کا نام ایز قاضی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام آپ کا زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. تو زوم میں اگر آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے، اپنے نام کے اوپر رائٹ کلک کیجیے، اس کو رینیم کر لیجیے. دوسری بات یہ کہ آپ کا جب موقع ہو سوال پوچھنے کا تو آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہوں گے سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. تو اس کانفرنس کو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو لاگ ان ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم چاہتے ہیں کہ سارے لوگ لاگ ان ہو جائیں. تو اتنے 2-3 منٹ میں آپ سے اگر ایک سوال پوچھ لوں، آپ کی اجازت ہو؟ یہ ایز کرانتی میں ہماری یوتھ کے ساتھ بڑی انٹریکشن ہے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے سنڈے اسکول میں ہم جو کورسز آفر کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں یوتھ جو ہے وہ کس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور کورسز ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو یوتھ جس طرح کے سوال کرتے ہیں، جو ان کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا اندازہ اس کا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ اس بات کا مجھے رہ رہا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ ہماری یوتھ انٹلیکچولی اتنی اسٹرانگ ہے، اس کے علاوہ اتنی محنت کرتے ہیں وہ کہ مطلب جہاں ایک طرف پوسٹ ماڈرنزم ٹائپ کے فلسفے کو تسلیم کیا گیا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایتھیزم کی طرح کے نظریات کا چرچا ہے. اس کے اندر وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کو سمجھیں، اس کے اندر محنت کریں، اس کو ڈفرینٹ نظریات کو وہ سیکھنے کی کوشش کریں. تو اس میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ یوتھ ایسا وہ کیا کام کریں یا ایسی کون سی چیزیں جن سے وہ اویئر رہیں جس سے ان کی یہ جو جستجو ہے اس میں قدر آسانی ہے. میں تو اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں. میرے نزدیک جب آپ کسی چیز کو جاننا سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے طے کرنا چاہیے کہ اس کو سمجھنے یا اس کو جاننے کے اصل سورسز کیا ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس کی کسی چیز کے بارے میں بالکل ہی ناواقف آدمی جو باتیں کہہ دے اور آدمی کو غلط رائے قائم کر لے. کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ محض گپ شپ کے انداز میں کچھ خبریں نشر فرما دیں اور اس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے. اور ہر آدمی جو سنجیدہ طالب علم ہے وہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز اگر سیکھنی یا سمجھنی ہے تو کہاں سے سیکھنی ہے سمجھنی. ان سورسز کو متعین کرنا چاہیے. دین کو جاننا ہے تو اس کی سورسز کیا ہے، کسی اور علم کو سیکھنا ہے تو اس کے اصل ماخذ یا سورسز جس کو آپ کہتے ہیں کہاں پر آیا. پہلی بنیادی چیز یہ ہے. وہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی ماضی کا علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل سورس کو متعین کرنا ضروری ہے. سائنس میں بھی، سماجیات میں بھی، ریاضیات میں بھی، ہر علم میں پہلی ضرورت یہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو تصورات آدمی نے قائم کیے ہوں، خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، ان کو ایک طرف رکھ کے چیزوں کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے. انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان لرن کرے. جو چیزیں وہ پہلے جانتا ہے ان کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن علم کے معاملے میں یہ تین یونٹ ہے. جب آپ کسی چیز کو سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جو کچھ آپ پہلے جانتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیجیے اور پھر کوشش کیجیے کہ آپ بالکل براہ راست سمجھیں وہاں بات کیا ہے، کیسے بیان کی گئی ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اس کی ریزننگ کیا ہے. یہ دوسری چیز بھی بہت ضروری ہے.
اس کی کوئی مشقیں ہیں سر؟ مطلب یہ کس طریقے سے انسان کو یہ اچیو کرنا چاہیے؟ مطلب وہ بس کانشیسلی اس بات کو اویئرنیس ہو اس کے پاس کہ میں اپنی چیز کو انلرن کر کے، اور جو چیزیں انسان جانتا ہے ان کو وہ جانتا ہی ہے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پر ایک نگاہ ڈالے گا کہ میں یہ کیسے جانتا ہوں، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی چیز کہاں سے سنی ہوئی ہے، کہاں سے سمجھی ہوئی ہے، وہ اس کو ایک طرف رکھ دے جی، اور جن سورسز سے اب وہ کوئی چیز سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بغیر کسی تعصب کے ان کا مطالعہ کرے، ان کو جاننے کی کوشش کرے۔ اور دوسری جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے، تیسرے یہ کہ ہر چیز جب آپ چھوڑتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں اس سے متاثر ہوتی ہیں، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی نتیجے کے لحاظ سے نہ چیزوں کو لینا چاہیے نہ ترک کرنا چاہیے، یہ خیال کر کے کہ اگر میں نے یہ بات چھوڑ دی تو یہ ہو جائے گا، اور مان لی تو یہ کرنا پڑے گا۔ تو جب تک آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، کسی حق کے لیے بھی انسان کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو بھی آپ جانتے ہیں اس میں اگر مدد کی ضرورت پڑ جائے، یعنی کسی کتاب کو سمجھنے میں، کسی نقطہ نظر کو سمجھنے میں، پرانے مفکرین کی کسی چیز کو سمجھنے میں، تو وہاں اپنے زمانے کے اگر لوگوں میں سے انتخاب کرنا پڑے تو وہ انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ سننے کو تو ہر شخص کو سنیں، پڑھنے کو ہر شخص کو پڑھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں ایسے کون سے لوگ ہیں کسی خاص علم میں، وہ دین ہے یا کوئی اور علم ہے، جو واقعتاً اسی طرح سے جیسے میں نے پہلی چیزیں بیان کی ہیں چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ان سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ بہترین لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ایسے لوگ ہر دور میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جی، بس یہ چند چیزیں جن کا اگر خیال رکھیں تو امید یہی ہے کہ اللہ بھی توفیق دے گا، صحیح راستہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے لیے جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، وہ ہم بار بار کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا؟ وجہ وہی ہے کہ نہ سیدھے راستے کو پانا اتنا آسان کام ہے، نہ اس پر قائم رہنا آسان ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، وہ بندے کا ہاتھ پکڑے۔ بالکل، بہت شکریہ سر، یہ تو بڑی ویلیوبل ایڈوائز آپ نے دی ہے۔ تو ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے شاہد اشرفی صاحب کا۔ تو شاہد اشرفی صاحب، فرحان صاحب اگر آپ ان کا مائک انمیوٹ کریں، شاہد اشرفی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ مجھے ذرا اشکال ہے تنخواہ دار لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا آپ کا طریقہ ہے، اس میں ایک تو نصاب پہ تھوڑا سا ہے مجھے شک، خیال کہ مجھے صحیح نہیں معلوم، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو کیلکولیشن کرتے ہیں اس میں گراس سیلری کو پہ کیلکولیٹ کیا جائے گا یا نہیں۔ ایک بات اور جو میں پوچھنا چاہتا ہوں زکوٰۃ متعلق، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم پری ٹیکس ڈیڈکشن کراتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے یا اپنے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پری ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے، کیا اس کو زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا، یا اگر نصاب میں سے جیسے منہا کر دیا جاتا ہے اس طرح کیا جائے گا؟ تھوڑا سا اس پر آپ۔ السلام علیکم۔ جو کچھ آپ کی کمپنی نے یا آپ کے ادارے نے یا حکومت نے، اگر آپ اس کے ملازم ہیں، آپ کے لیے الگ کر کے رکھ لیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، جب آپ کو ملے گا اس وقت اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اس وقت تو وہ جمع ہے، جمع رہے گا، آپ کو ملنے کے کچھ قواعد ضوابط ہوں گے، ان کے مطابق ہی ملے گا۔ جس وقت بھی آپ کچھ حصہ نکلوا لیں یا ریٹائرمنٹ پر ملے یا کوئی خاص اور شرائط ہوں، جیسے ہی وہ ملے گا اس وقت پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی۔ تنخواہ پر زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ نصاب وہی ہونا چاہیے جو اس وقت حکومتوں نے مقرر کر رکھا ہے، اور یہ انکم ٹیکس کے معاملے میں ہر حکومت مقرر کرتی ہے۔ سونے چاندی کا نصاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کو بدلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
تو جو نصابات موجودہ زمانے میں طے کرنے ہیں وہ حکومتیں لیں گی تو وہ طے کریں گی. اس وقت جو انہوں نے طے کر رکھا ہوا ہے بس اسی کو آپ منہا کر لیں، اور پھر جو آپ کی کل آمدنی آپ کو ہوئی ہے اس پہ 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اگر ریاست نے یا حکومت نے کوئی ٹیکس آپ سے لے لیا ہے تو اس کو آپ اس میں منہا کر سکتے ہیں. شکریہ سر. اگلا سوال ہے ہمارے پاس احمد خان صاحب کا. فرحان صاحب اگر آپ ان کو انمیوٹ کر دیں پلیز. شکریہ. السلام علیکم محمد صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ایکچولی قرآن کی ایک آیت سے ہے جس کے اندر غالباً سورۃ النساء کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کی ہوئی عورتیں تم لوگوں کے اوپر حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا کہ اگر تو ملکیت میں آ گئی اور پھر بھی اس کا نکاح ہے تو کچھ بات اخلاقی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر وہ پچھلا نکاح ٹوٹ گیا تو پھر بھی کچھ بات اخلاقی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جبرن توڑ دیا گیا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے، شاید میں نے اس کو پڑھنے میں بھی غلطی کر سکتا ہوں. جی آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ تو ہمارے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں بھی دیکھ لیں، لیکن میں مختصر جواب دے دیتا ہوں. جو عورتیں عرب میں جنگ میں پکڑی جاتی تھیں ان کے بارے میں وہاں کا عرف یا وہاں کا رواج یہ تھا کہ ان کے نکاح ختم سمجھے جاتے تھے. یعنی اگر وہ واپس چلی گئی ہیں تو چلی گئی ہیں، اگر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر طلاق کا طریقہ نہیں تھا. تو اس کو باقی رکھا گیا، ختم نہیں کیا گیا جب تک کہ جنگوں میں پکڑے جانے والی عورتوں کی غلامی کا معاملہ ختم نہیں ہو گیا. جو رواج پہلے تھا وہی رواج جاری رہا، یعنی ان کا نکاح خود بخود ختم سمجھا جاتا تھا. جیسے ہمارے ہاں عدالت اگر ڈگری دے دیتی ہے تو طلاق کے بغیر نکاح ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جنگ ہوئی، قیدی پکڑی گئیں عورتیں، اب وہ آزاد ہیں، جس سے چاہے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گئی بات. اگلا سوال ہے جی عافیہ خان صاحبہ کا. فرحان صاحب اگر آپ انمیوٹ کر دیں. عافیہ خان. ایک بات میں صرف بتا دوں آپ لوگوں کو، جو لوگ جنہوں نے دیر سے جوائن کیا، کہ جو نام آپ کا ایز غامدی کی پروفائل میں ہے وہی نام زوم میں ڈسپلے ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو اپنے نام کو زوم میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر لیجیے. السلام علیکم. آپ سے آپ کا ایک سنا تھا پروگرام، اس میں آپ نے کہا تھا کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پہ دعا مانگنا منع کیا گیا ہے، جس میں رکوع بھی شامل ہے. لیکن پھر آپ ہی کے ایک پروگرام میں تھا کہ جو دعا کے مواقع ہیں اس میں رکوع اور سجدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اوقات ہیں. تو پلیز اگر اس کو کلیریفائی کر دیں. نہیں بہن، کوئی غلطی لگی ہے آپ کو. قرآن پڑھنے کے بارے میں بات کی گئی ہوگی. قرآن مجید رکوع اور سجدے میں نہیں پڑھنا چاہیے. دعا آپ جب چاہے جہاں چاہے رکوع میں مانگیں، سجدے میں مانگیں، 2 سجدوں کے درمیان مانگیں، قعدے میں بیٹھنے کے بعد مانگیں، جب چاہیں. بلکہ نماز کے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے مانگیں. سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے قرآن کی کوئی آیت ملائی ہے یا آیات ملائی ہیں اس کے بعد مانگیں. قومے میں کھڑے ہو کر مانگیں. ہر موقع پر دعا مانگی جا سکتی ہے. دعا مانگنے میں کوئی معنی نہیں. نماز ہے ہی دعا. دعا کریں، مناجات کریں، تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں، جو چیز چاہے کریں. قرآن مجید البتہ جب بھی پڑھنا ہو تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی سننے میں غلطی لگی ہے. اگلا سوال ہے ہمایوں کامران صاحب کا. فرحان صاحب اگر آپ ان کو انمیوٹ کر دیں پلیز. ہمایوں صاحب آپ کو انمیوٹ کر رہے ہیں. فرحان صاحب آپ کی اسکرین پہ ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا تو اس میں آپ انمیوٹ کا بٹن دبا لیجیے گا. جی السلام علیکم. میں کوشش کروں گا کہ اپنا سوال 30 سیکنڈ کے اندر اگر اس کو کمپلیٹ کر پاؤں. مختصر سا یہ عرض کروں گا کہ محمد حسن صاحب سے کوئی 25-26 کے لگ بھگ ساتھ میں ایک نشست میں آپ نے ایمان اور عقیدہ کی تفصیلات پر اظہار خیال کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایمان اور یقینی علم میں فرق ہوتا ہے. ایمان پر بحث نہیں ہو سکتی لیکن یقینی علم پر بحث ہو سکتی ہے. اس کی فرع، شرع یا فہم میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یقینی علم کو بھی ماننے سے انکار کر دے
تو اس صورت میں اس کا کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ اس میں بھی کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا مکمل رہتا ہے؟ اگر نہیں تو اخبار سے انکار بے ایمانی یا عقیدہ سے انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سوال پوری طرح واضح نہیں ہوا. یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے پیغمبر نے کن باتوں کو ماننے پر ہماری نجات کو منحصر قرار دیا ہے. وہ 5 ہی چیزیں ہیں. اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا ہے، کتابوں کو ماننا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے. ایمانیات یہی ہیں. یعنی جب کوئی آدمی یہ پوچھے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اسے کیا ماننا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو ماننی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اس کے پیغمبر نے بہت سی باتیں کہی ہیں، تو ان باتوں میں یقینی طور پر قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے کوئی شبے کی گنجائش نہیں، بالکل ٹھیک ہم کو پہنچ گیا ہے. لیکن ان کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کی ہے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ تو ایمانیات میں جو پہلی 5 چیزیں ہیں، کتاب کو ماننا، اسی کا انکار کر رہا ہے، بلکہ اس سے آگے اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے. تو اس لیے یہ 2 باتیں بالکل الگ الگ ہیں. یعنی کسی یقینی چیز کے فہم پر بحث ہو سکتی ہے. کیا سمجھیں آپ؟ ذوالقرنین کا قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، سیدنا سلیمان کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آنے کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے. تو یقینی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن کیا واقعہ ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیا جو آیات اس کے لیے قرآن میں آئی ہیں ان کا مطلب میں نے یا آپ نے درست سمجھ لیا ہے، اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اور ان اختلافات کی بنیاد پر کسی شخص کو ایمان سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جی رافیہ خواجہ صاحبہ کا. فرحان صاحب اگر آپ ان کو انمیوٹ کر دیں. رافیہ خواجہ. السلام علیکم حامدی صاحب. وعلیکم My السلام. question is, do you believe Sharia can be evolved? If it is confirmed 100% by a scan that a divorcee or a widow is not pregnant, then you said there is no iddat required. You also said that if fasting in summer is not possible for the elderly, then they can fast in winter, though the Quran specifically says fasting is obligatory in Ramadan. In both cases, isn't Sharia being evolved? On the other hand, women can become judges of the Supreme Court, but their gawahi is 50%. Gandhi Sahab, how would you explain all this? Shukriya. سوال واضح ہو گیا، شکریہ. پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ عدت کا قانون خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کرتے وقت یہ بتا دیا ہے کہ اگر ارتیاب ہوگا تو پھر عدت کے معاملے میں تشویش ہونی چاہیے. ارتیاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان ہے کہ پیدائش بچے کی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ارتیاب نہیں ہے، واضح صورتحال ہے، تو خود قرآن کہتا ہے کہ کوئی عدت نہیں ہے. چنانچہ واضح صورتحال کی مثالیں بھی دے دی ہیں. سورہ احزاب میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر ملاقات ہی نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں ہوگی. اسی طرح جب حمل کے معاملے میں تمام قرائن متعین ہو گئے تو پھر وضع حمل ہی کو عدت قرار دیا گیا ہے. تو یہ شریعت میں میری طرف سے کوئی بات کہنے کا سوال ہی نہیں ہے، شریعت کو بتایا گیا ہے، یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ شریعت میں عدت اس طرح ہے. چنانچہ سورہ طلاق میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں معاملے میں عدت اس طرح ہوگی ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ارتیاب ہے، کوئی شبہ پیدا ہو گیا ہے. اگر شبہ نہیں ہے دونوں صورتوں میں تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عدت کی پابندی نہیں رہتی. عدت کی پابندی کے بھی 2 پہلو ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ نکاح نہیں کرنا خاتون کو، دوسرا یہ ہے کہ جہاں کوئی وفات اگر ہو گئی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ وہاں بناؤ سنگار کر کے تو خاتون نہیں بیٹھے گی. اگر وہ اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے، چلی جاتی ہے، تو معاملہ الگ ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ آداب سے تعلق رکھتی ہیں. اصلاً عدت بچے کے بارے میں، یعنی بچے کی پیدائش کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ارتیاب نہیں ہونا چاہیے. یہ پابندی عدت کی عائد ہی اس لیے کی گئی ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات واضح ہے کہ عدت اصل میں شوہر کے لیے بیوی گزارتی ہے.
یعنی شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کے بچے سے متعلق کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو جائے. ویسے تو بچے کا بھی یہ حق ہے، لیکن خاص طور پر یہ جس عورت مرد سے نکاح ہوا ہے اس کا بھی ایک حق قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے. بار بار یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تم پر عدت کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی بات کو میں نے واضح کیا ہے، اس سے مختلف کوئی بات میں نے نہیں کہی. تو مطلب شریعت ایوالو نہیں ہوئی ہے کوئی، تو اس کے اندر شریعت کو سمجھایا تو جائے گا نا. یعنی جب عدت عام حالات میں بتائی جائے گی تو ظاہر ہے کہ 3 مہینے ہے یا 3 ایام ہے. اسی طرح سے کوئی بیوہ ہو گئی ہے خاتون تو 4 مہینے 10 دن ہے، اور جب یہ بتایا جائے گا کہ حمل ہے تو عدت وضع حمل ہے. 4 دن کے بعد اگر حمل وضع ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی، اور یہ متعلقہ کی بھی ختم ہو جائے گی، بیوہ کی بھی ختم ہو جائے گی. خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد، یعنی ان کے ہاں ولادت کے بعد عدت کے خاتمے کے لیے کہہ دیا، اس کے باوجود کہ بیوہ تھی. تو اس لیے عدت کا یہ قانون ہے جس کی وضاحت کی گئی ہے. اگر لوگوں نے اس قانون کو پوری طرح نہیں بتایا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. دوسرا سوال میرے ذہن سے نکل گیا. ایک سوال کی اجازت تھی. جی تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات. جی اگلا سوال ہے محمد حسن وڑائچ صاحب کا. فرحان صاحب ان کو میوٹ کر دیں. حسن وڑائچ صاحب، آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. السلام علیکم سر. میرا اس سوال یہ ہے کہ آپ نے جو سنت کی فہرست مرتب کی ہے وہ کن اصولوں پر کی ہے؟ کیا وہ حدیث کے ذخیرے سے معلوم ہوئی ہے، یا وہ علماء جو امت ہیں ان کے فہم سے معلوم ہوئی ہے، یا پھر امت کا جو اس وقت عمل ہے اس کے استقراء سے؟ اگر تو یہ علماء کا فہم ہے یا ہماری علمی روایت میں مطلب یہ چیز چلتی آ رہی ہے، اور یہ جو 26 چیزوں کی آپ نے فہرست مرتب کی ہے یہ وہاں سے اگر آپ نے اخذ کی ہے، تو پھر داڑھی کو اس فہرست سے کس اصول کی بنیاد پر نکالا گیا؟ میرے بھائی، یہ فہرست میری جس کتاب کے 3 صفحے پر ہے اسی میں آگے تعین سنت کے اصول بیان ہوئے ہیں، اور وہ 7 اصول ہیں. بڑی تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ سنت کو کیسے متعین کیا گیا ہے. تو اس لیے اگر آپ نے اس فہرست کو پڑھ لیا ہے تو آگے بھی ذرا تھوڑی زحمت کریں. وہ 2-3 صفحات ہی ہیں، ان کو پڑھ لیں. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح اس کو متعین کیا گیا ہے. اس کے متعین کرنے میں کوئی دقت سرے سے تھی نہیں. مسلمانوں کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے جو سنت جاری کی ہے وہ سب کی سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، اور مجھے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ میں دیکھوں کیسے منتقل ہوئی ہے. دین کے احکام میں مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کو الگ کرتے ہی وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے. یعنی وہ احکام جو کسی پہلے سے موجود حکم کی شرح ہیں، فرع ہیں، اس کا نتیجہ ہیں، اس پر اجتہادی اطلاق ہیں، ان کو الگ کر دیں اور مستقل بالذات احکام کو الگ کر دیں تو وہ خود بخود متعین ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. آگے آپ وہ جو اصول ہیں ان کو پڑھ لیجئے، معلوم ہو جائے گا. فہم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے اس میں اگر کسی کا کوئی فہم ہے تو اس کی اہمیت بس اتنی ہے جتنی میرے فہم کی ہے یا کسی اور آدمی کے فہم کی ہے. البتہ نقل کس نے کیا ہے؟ اگر پوری امت نے نقل کیا ہے، نسلاً بعد نسلاً نقل کیا ہے، اس پر سب علم کا اجماع رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دین ہے. قرآن مجید بھی ایسے ہی ملا ہے، سنت بھی اسی طریقے سے ملی ہے. تو یہ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. اس میں کسی کے فہم کا کوئی سوال نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر. سو یہ اگلا سوال ہے سائرہ قریشی صاحبہ کا. فرحان صاحب اگر آپ ان کو انمیوٹ کر دیں. سائرہ صاحبہ، آپ کے اسکرین کے اوپر ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے پردے کے بارے میں پوچھنا ہے. ویسے تو اس بارے میں آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، بے شمار سوالات کے جواب دیے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک بھی جو الجھن ابھی بھی ہے، وہ یہ کہ سعودی عرب میں جو کہ اسلام کا مرکز ہے اور جہاں قرآن نازل ہوا ہے اور وہاں کے لوگ عربی زبان سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے اور واقف ہیں، وہاں پر پردہ اس اہتمام کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے اور اس پر اتنی پابندی اور سختی کیوں ہے؟ بہت شکریہ. یہ تو میری بہن ان سے پوچھیے. سعودی عرب میں اس وقت جو مذہبی فکر ہے یہ پچھلی صدی سے وہاں شروع ہوئی ہے، تو اس لیے ان کی اپنی رائے ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اس کے لحاظ ہی سے وہ جو کرتے ہیں.
بہت شکریہ سر. سو اگلا سوال ہے عبدالرحمان مغل صاحب کا. فرحان صاحب ان کو انمیوٹ کر دیجیے پلیز. عبدالرحمان مغل صاحب آپ کے اسکرین پہ ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا, اس میں آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. غمزی صاحب اس سوال ایک تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے خاص عبادت کی جائے, اس کی یعنی کہ یہ حق ہے کہ اس کے لیے عبادت کی جائے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں وہ خوف و طمع سے مجھے پکارتے ہیں, تو اس میں کیسے تطبیق کی جائے, یعنی کہ کیسے اس میں جو ہے خوف و طمع سے پکارنا بھی اسی کے لیے عبادت کرنا ہے. اور دوسرا ایک روایت آپ نے بیان کی تھی کہ اصحابی کا نجوم, اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ یہ سخت ضعیف روایت ہے, تو اس کا بھی بتا دیں. یہ پہلے سوال کو سننے میں کچھ دقت ہوئی, یعنی یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ خوف اور طمع سے جی اللہ کی عبادت کرنا. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف اور طمع سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے بندہ. اور یدعون ربہم خوفا و طمع, وہ خوف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا خوف ہے. طمع کس سے ہے؟ اللہ ہی سے. یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ سے نعمتیں پانے کے لیے بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے, دعائیں کرتا ہے, مناجات کرتا ہے. تو دعا اپنی ذات میں عبادت ہے, بلکہ مخ العبادہ ہے, عبادت کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا ایک عاجز اور محتاج انسان کی حیثیت سے پیش ہونا, یہ عبادت کی حقیقت ہے. عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ تذلل, خضوع. یعنی میں اپنی ذات, اپنی انا کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ختم کر دوں اور اپنے بندہ ہونے کے احساس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں. اسی لیے اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. تو میں چونکہ ایک عاجز انسان ہوں, میری ضرورتیں بھی ہیں اور میری تمنائیں اور آرزوئیں بھی ہیں, اسی طرح میں اندیشہ ناک بھی ہوتا ہوں. اسی کو بیان کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ بندگی کے مقام سے کہیں بالا تر نہیں ہو جاتا, خوف اور طمع کے عالم ہی میں پکارتا ہے اپنے آپ. تو یہ اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی سے طمع ہے. بہت شکریہ سر. ایک بس میں ریمائنڈر, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیر سے جوائن کیا تو میں ریمائنڈر کرا دیتا ہوں کہ جو نام آپ کا ایز گاندھی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہونا چاہیے. تو زوم میں اگر آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے اوپر رائٹ کلک کیجیے اور اس کو ری نیم کر سکتے ہیں آپ. اگلا سوال ہے محمد عبداللہ صاحب کا. فرحان صاحب ان کو اگر انمیوٹ کر دیں. محمد عبداللہ صاحب آپ کے اسکرین پہ ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا, آپ پھر اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا بھی اور سینٹر کا بھی. سوال میرا پردے سے متعلق تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر زینتیں نہیں کی ہوئی خواتین نے تو سر پر ان کی چادر نہ بھی ہو تو مطلب اٹس فائن, اٹس اوکے. سوال یہ کہ اگر زینتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں, نمائش انہوں نے کی ہوئی ہے, بالوں پہ اگر نہیں بھی کی ہوئی, تو اس کا مقصد, اس کی حکمت کیا ہے کہ کپڑے انہوں نے فینسی پہنے ہوئے ہیں, زینتیں انہوں نے ہاتھوں میں پہنی ہوئی ہیں, تو ہاتھوں پہ زینت پہننے سے یہ حکم کس طرح ویلڈ ہو جاتا ہے کہ ان کو ریکوائر کرتا ہے اسلام یا شریعت کہ وہ سر پر کپڑا لیں؟ شکریہ. میں نے تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ زینتوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں نے اگر آرائش کی ہوئی ہے, زیب و زینت کیا ہوا ہے, تو انہیں چاہیے کہ اس کا افشا نہ کریں, اس کو نمایاں نہ ہونے دیں. اس میں سے استثناء دیا گیا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو اس میں یہ اصول انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اگر ہاتھوں کو بھی چھپانے کے لیے کہہ دیا جائے اور چہرے کو بھی چھپانے کے لیے کہہ دیا جائے تو یہ بہت ہی سختی ہوگی. تو اس وجہ سے فرمایا الا ما ظہر منہا, جو اعضاء آپ سے آپ ظاہر ہوتے ہیں ان پر اگر زینتیں ہوئی ہیں تو ان کو چھپانا ضروری نہیں. تو یہ پوری بات واضح کر دی گئی ہے. اس میں اشکال کیا ہے؟ چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے عمار یاسر صاحب کا. عمار یاسر صاحب کو انمیوٹ کر دیجیے. عمار صاحب آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا, اس میں پھر آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا ایک بہت بنیادی سوال تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے جہاں چاروں طرف لوگ شرک میں مبتلا ہے, مثلاً میرے تقریباً سارے دوست ہی نان مسلم ہیں اور دعوت کے کام کے لیے حالات بھی تھوڑے ناساز ہیں آج کل, تو ایسے میں ایک مسلمان کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا طرز عمل اپنانا چاہیے؟
غیر مسلموں کو دین کا پیغام پہنچانا ہی صرف قرآن دینے کی صورت میں چاہیے. قرآن مجید کے ترجمے کرائیے، علماء سے کہیے کہ وہ مقامی زبانوں میں ترجمے کریں. قرآن مجید کو اب آپ سنانے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا کر دیے ہیں. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے یہ اہتمام کیجیے، اور پھر شائستگی کے ساتھ جیسے کسی بھائی کو آپ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ ہم سمجھتے ہیں یا ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کو کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق اس سے کھلیں. تو کسی آدمی کو بھی اگر شائستگی سے اس طرح کی دعوت دی جائے گی یا کوئی چیز پیش کی جائے گی تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی غلط رویہ بھی اختیار کرے، لیکن زیادہ تر لوگ بہت شکریہ کے ساتھ قبول کرتے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری اتنی ہے، اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے عثمان سادات صاحب کا. عثمان سادات صاحب، آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہ موٹر وے انسیڈنٹ ہوا، اس پہ بہت سے باقی لوگوں نے بھی اپنی کامنٹری کی اور بہت سے علماء نے بھی کی، لیکن جو ان کی اپروچ ہوتی ہے کسی مسئلے کو یا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی، وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مینٹلی ریزونیٹ نہیں کرتی، حالانکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا بھی نالج ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ جو فلوسافیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل سائنسز کا ان کے پاس لیک ہے نالج کا، اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی بات ریزونیٹ نہیں کرتی، حالانکہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا نالج ہے؟ پھر بھی کیوں نہیں کرتی؟ کیا قرآن کے ساتھ یہ نالجز بھی حاصل کرنا ضروری ہے آج کے دور میں لوگوں کو کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ. ہر زمانے میں حاصل کرنے ضروری ہیں. مسلمانوں کے علماء کو اپنے زمانے کی بصیرت حاصل کرنی چاہیے، اور انسانوں تک دین پہنچانا ہے. انسانوں کو سمجھنا چاہیے انسان کیا ہے، اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، اس پر گزرنے والے حالات میں وہ کس رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر اس کو آپ نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس سے بھی آگے جا کر سیاست کیا ہے، سماج کیا ہے، عمرانی اصول کیا ہیں، یہ سب چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے. آپ نے صرف دین نہیں بیان کرنا، دین جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے ان کو بھی سمجھنا ہے. ان کو سمجھے بغیر دین سمجھایا نہیں جا سکتا. اگر تو اتنی بات ہے جتنی میں نے ابھی غیر مسلموں کے بارے میں کہی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ان کو دے دیجئے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی عالم کسی صورت حال پر تبصرہ کرتا ہے، لوگوں کو کسی معاملے میں رائے دیتا ہے، تو اس کو ضرور جاننا چاہیے کہ وہ معاملہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، میں جو کچھ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں اس کے اثرات کیا ہوں گے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ وہ مذہب یا دین یا خود اللہ کی کتاب کے بارے میں لوگوں کو مایوس کر دے گا. تو یہ ضروری ہے. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے ہمارے پاس نصر احمد صاحب کا. نصر صاحب، آپ کی اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال یوحنا عارف کے مکاشفے کے بارے میں. اس کی الہامی کتابوں میں کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا یہ بک آف ریولیشنز ہے؟ اور کیا یوحنا عارف نبی یا رسول تھے؟ اور اگر اس کو پڑھنا ہو تو کوئی اچھا اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ کون سا پڑھا جائے؟ شکریہ. ترجمے جتنے بھی بائبل کے ہوئے ہیں بہت اچھے ترجمے ہیں. انگریزی میں آپ پڑھیں تب بھی بہت اچھے ترجمے ہیں. اب تو انہوں نے آسان زبان میں ترجمہ کر دیا ہے. پہلے کنگ جیمز کا معاملہ تو یہ تھا کہ کچھ تھوڑی سی اس زمانے کی زبان تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ادبی زبان زیادہ استعمال ہوئی تھی. لیکن اب جو نئے ترجمے ہیں وہ بہت سادہ ہیں، تو کسی کو بھی آپ پڑھ لیجئے. اردو میں بھی بہت اچھے ترجمے ہوئے ہیں. پہلے کنگ جیمز ورژن ہی کا ترجمہ ہوتا تھا، اس کے سوا بھی اب بعض ترجمے آ گئے ہیں اور وہ زیادہ سریح، زیادہ رواں ہیں. بلکہ کنگ جیمز کے ورژن سے ان میں کتابیں بھی زیادہ ہیں. یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رویا ہے جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے. آپ اس کو اگر کھولیں گے تو پہلے ہی جملے میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رویا ہے. اس کو یوحنا عارف نے بیان کیا ہے. مسیحیوں کے ہاں یہ روایت رہی ہے، وہ سینٹ پال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ روح القدس کی تائید سے وہ چیزیں جو مسیح علیہ السلام نے کہیں وہ دوبارہ لکھوائی گئیں. تو یہ اناجیل سے متعلق بھی ان کا خیال ہے. سینٹ پال کی تعلیمات کو بھی وہ مذہبی حوالے سے جب بیان کرتے ہیں تو اس کی یہی دلیل دیتے ہیں. تو اس سے قطع نظر سیدنا مسیح علیہ السلام کی نسبت سے وہ بیان ہوا ہے. قرآن کی روشنی میں اس کو پڑھیے.
جو کچھ بھی الہامی لٹریچر ہے اس کو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، تو بڑی حد تک آپ سمجھ لیں گے اس کو. تاہم رویا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رویا میں چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی جاتی ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام تو گفتگو بھی تمثیلوں ہی میں کرتے تھے. موجودہ اناجیل کو آپ پڑھیں اگر تو اس میں جگہ جگہ مثالیں بیان ہوئی ہیں، تمثیلیں بیان ہوئی ہیں. تو تمثیلات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا. یہی صورتحال اس وقت ہو جاتی ہے جب رویا میں کوئی چیز دکھائی جائے. اس میں ظاہر ہے چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں، یعنی جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کی کچھ تعبیر ہوتی ہے. تو یہ ایک مشکل ہے، اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. باقی بائبل کی کوئی کمنٹری لے لیں لیکن کوئی بہت اچھی نہیں ہے. ان میں زیادہ سے زیادہ ناموں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، واقعات کے بارے میں کچھ پس منظر معلوم ہو جائے گا. تو رویا میں تو خود ہی محنت کرنی پڑے گی. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب کا مائکروفون انمیوٹ کر دیجیے سر. احمد شعیب آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I heard your mini talk on Ilm al-Kalam that to response to a question I sent, and I agree with you completely. I just have one question. That how do we prove without Kalam from the traditional narrative, the Quran, and keeping our hudud of knowledge in sight, that God is not lying to us? Because we don't have any way, like how did the Prophet ﷺ know that God wasn't lying to him when he gave him revelation or anything? Because there's no way to do this from the Quran. If God is saying he's truthful, what if he's lying when he's saying he's truthful? So how to solve this problem? کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آیا سوال. علم الکلام کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیسے اس بات کو اسٹیبلش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے رسول اللہ سے جب وہ کچھ کہہ رہے تھے تو وہ جھوٹ نہیں. علم الکلام کے ذریعے سے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اللہ میاں پہ کیسے بلیو کریں کہ ہم سے جھوٹ نہیں بول رہے. بیسکلی ان کا کوئی فورم پہ بھی کرتے رہتے ہیں. سوال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنی باتیں کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے جنت کا جہنم کا، تو کیا پتہ وہاں جائیں تو پتہ چلے سب جھوٹ تھا. ایون اللہ کی عزت بھی کرتی ہے. تو اچھی بات ہے بھائی. اگر یہ سب کچھ ہی جھوٹا ثابت ہو گیا تو اللہ کیسے سچا ثابت ہوگا؟ جب آپ اس کائنات کے پروردگار کو مانتے ہیں تو اپنے اخلاقی وجود کے بارے میں آپ یہ پسند کریں گے سننا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا فلاں صاحب جھوٹ بولتے ہیں؟ تو وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تاہم اگر آپ کے خیال میں یہ امکان عقلی موجود ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ سچائی نکلے. جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سوال ہے محمد عثمان صاحب کا. محمد عثمان صاحب آپ کی اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال بھی انکم کی زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں تھا. کیا یہ نصاب فرد کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کے ڈپینڈنٹ زیادہ ہوں تو آپ کی ٹیکسیبل انکم کم ہو جاتی ہے. نصاب میں نے عرض کیا کہ سونے چاندی کا نصاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مقرر چلا آ رہا ہے، اس لیے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ نے اگر باقی چیزوں پہ زکوٰۃ لینی ہے تو ان کا نصاب حکومت مقرر کرے گی. زکوٰۃ اصلاً حکومت کا حق ہے. اب ہماری حکومتیں نہ اس طرح زکوٰۃ لے رہی ہیں نہ ان کو اس سے کوئی دلچسپی ہے، تو انہوں نے انکم ٹیکس کے لیے نصابات مقرر کیے ہوئے ہیں. میرے نزدیک انہی کو اختیار کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اگلا سوال ہمارے پاس ہے ذیشان طارق صاحب کا. ذیشان طارق صاحب آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم کامل صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ جو قرآن کے مخاطب کے مختلف تراجم میں فرق کا باعث بنتی ہے وہ اس بات کا تعین ہے کہ کسی آیت یا سورہ کا اصل مخاطب کون ہے. کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک آیت کا مخاطب شاید آج کا انسان ہے، جبکہ آپ کے ترجمے میں اسی آیت کا مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں اور سورہ احزاب کی آیت میں ہے. کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ ایسے ترتیب دیا جائے کہ پڑھنے والے کو مخاطب کا آسانی سے اندازہ ہو جائے؟ یہ شاید معمولی سمجھ جانے والی بات کبھی کبھی بہت بڑے فتنے کا باعث بن جاتی ہے، اور علماء جو ہیں وہ کچھ کبھی کبھی قرآن کے اوپر روایات کو بھی فوقیت دینے سے گریز نہیں کرتے. بہت شکریہ.
میں نے تو بھائی یہی کوشش کی ہے. البیان کا ترجمہ اسی اصول کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، بلکہ ہر سورہ کے شروع میں بتا دیا گیا ہے، 2 سورتوں کے شروع میں بتا دیا گیا ہے کہ سورہ میں مخاطب کون ہے. قریش مخاطب ہیں، مکے میں سورہ نازل ہو رہی ہے، اہل کتاب مخاطب ہیں، مسلمان مخاطب ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں. تو سورہ میں خطاب کس سے ہے وہ بتا دیا گیا ہے. پھر آیتوں میں اگر کہیں التفات ہوتا ہے، التفات کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو قریش سے خطاب جاری تھا، لیکن کچھ دیر کے لیے رک کر کسی دوسرے گروہ کو مخاطب کیا گیا، تو اس کو بھی بتا دیا گیا ہے. عام طور پر ترجمے ہی سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پھر بھی کوئی سوال باقی رہ جائے، تو اس کے لیے پھر البیان کو دیکھ لیں. اس میں جہاں حواشی لکھے گئے ہیں وہاں ہر چیز واضح کر دی گئی. بہت شکریہ سر. اگلا سوال ہے رضوان علی صاحب کا. رضوان صاحب آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. گامدی صاحب میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے اندر پورا دین جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے، اور اگر ہم روایات جو کہ ایک تاریخی ذخیرہ ہیں اس کو الگ بھی کر دیں تو بھی اس سے دین کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کچھ ایسی روایات ہم تک پہنچتی ہیں جنہوں نے قرآن کے مضمرات کو کھولا ہے. مثال کے طور پہ رضائی رشتوں کی جو حرمت کا معاملہ ہے، یا خالہ اور بھانجی اور پھپھی اور بھتیجی کو ساتھ میں جمع کرنے کی ممانعت ہے. تو اگر یہ روایات کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں یا الگ رکھ کے صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کریں کہ پورا دین اس میں موجود ہے، تو ان مضمرات تک میرا خیال ہے کہ کوئی عالم تو نہیں پہنچ سکتا اگر یہ روایات ہم تک نہیں پہنچی ہوتی. تو پھر اس اشکال کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا؟ یہ آپ کا حسن ظن ہے. علماء کے بارے میں کیوں نہیں پہنچیں گے؟ مضمرات کو کھولا ہے لوگوں نے، ان کو سمجھا ہے. وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں واضح فرمائی تھیں وہ فقہا نے واضح کی ہیں. اور بہت سے ایسے مقامات ہیں، آپ کبھی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں کہ قرآن مجید کے اطلاقات کیا ہیں، تفریقات کیا ہیں، ان سب کو کھولا ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نہ پہنچتے تو کوئی قیامت نہ آ جاتی. ہم اپنے فہم کے لیے مکلف ہیں. ایک چیز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور بصیرت سے ہم کو حاصل ہو گئی تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں. کسی بات کے عالم کے فہم سے واضح ہوئی تو اس پر بھی شکر کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی دسیوں ایسے جلیل القدر علماء ہیں جن کی کاوشیں اگر نہ ہوتیں تو بہت سے مضمرات کو شاید ہم نہ سمجھ سکتے. تو یہ چیز تو قیامت تک باقی رہے گی، اس کا کسی ایک دور سے تعلق نہیں ہے. اس لیے قرآن اور سنت میں پورا دین بیان ہو گیا ہے. یہ اس کا فہم ہے. اور فہم کس چیز کا ہوتا ہے؟ مضمرات ہی کا ہوتا ہے، غمامیزی کا ہوتا ہے، اطلاقات ہی کا ہوتا ہے. ایک چیز اگر بیان کی گئی ہے تو اس کی کہاں کہاں تک روشنی پڑتی ہے اسی کا ہوتا ہے. تو ہمارے تمام علماء، خواہ وہ فقہا ہوں خواہ وہ مفسرین ہوں، وہ یہی کام کر رہے ہیں. میرا جب پہلی مرتبہ امام فرائی سے تعارف ہوا، اور یہ یعنی 72-73 کی بات ہے، تو مجھ پر بالکل یہی کیفیت تھی کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں قرآن مجید کے بہت سے مضمرات سے بالکل ناواقف رہ جاتا. اس وقت یہی تاثر تھا اور شدید تاثر تھا. تو بس اسی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو واضح کر دیا، اس کے مضمرات سمجھا دیے، بات کہاں تک پہنچتی ہے اس کو بیان کر دیا. ہمیں ایک نعمت مل گئی، ہم اس پر شکر کریں گے. کسی عالم نے یہ کام کر دیا بعد میں، اللہ کا شکر ادا کریں گے. نہیں تو خود سمجھ لیں گے. اور اگر فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی ایسے مضمرات ہوں جو اب تک لوگوں نے نہیں سمجھے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. جب سمجھ میں آ جائیں گے ان کے سامنے سر جھکا دیں گے. نہیں سمجھ میں آئے تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، ہم پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی. اپنے فہم کے لحاظ ہی سے آدمی مکلف ہے. یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اس کے اوپر پھر علماء نے بحثیں کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. اور بہت سے ہمارے علماء جن مضمرات کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واضح ہو گئے ہیں ان کو نہیں بھی مانتے. تو اس لیے یہ تو ہوتا رہتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے عرفان چٹھا صاحب کا. عرفان صاحب آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غامدی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی لیکن وہ چل سیدھی راہ پہ رہے، اور دوسری طرف اس طرح فار ایگزامپل ایک کرسچن ہے، اس نے بھی کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ سیدھی راہ پہ کہ نہیں، جو اس کے باوجود سے بات ملی اس نے اس پہ عمل کیا.
اب دونوں کا رویہ ایک جیسا ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک دونوں ایک برابر ہے یا کسی کو کسی پہ فوقیت کوئی حاصل. شکریہ. میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں, کچھ آواز واضح نہیں تھی. یعنی ایک شخص ہے اور وہ راستہ تو درست اختیار کیے ہوئے ہے, لیکن اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ سمجھے, اور دوسرا آدمی پوری کوشش کرتا ہے اور غلط راستے پر ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک عیسائی صاحب ہے, ایک مسلمان صاحب ہے, دونوں کا صورتحال ایک ہی ہے کہ وہ انہوں نے سوال کبھی اس دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, لیکن ہیں جنرلی صحیح راستے پہ. تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق کیا جائے گا؟ کیا سمجھنے کی کوشش نہیں کی, یہ اصل میں آپ کا تاثر ہے. سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے, باطن میں کیا چیز ہے. یعنی ان کے لیے مذہب کوئی واقعی چیز تھی, وہ اس کو سنجیدہ طور پر دیکھنا چاہ رہے تھے. ان کے سامنے کچھ سوالات آئے اور انہوں نے ان کو رسپونڈ کیا تھا. ان کو کوئی کھٹک پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ اتنے سوالات ہیں جو آپ کے اس چھوٹے اور سادہ سے جملے کے پیچھے موجود ہیں. تو اس کائنات کا خالق ہی اس کا فیصلہ کرے گا کسی نے کیا کیا ہے. اس لیے میری اس معاملے میں بڑی مؤدبانہ گزارش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ظاہر میں دیکھ کے ان کے تقابل کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں مجھے بھی اور آپ کو بھی منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا صورتحال درپیش ہے. ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, ہمارے سامنے کوئی سوال آیا ہے تو زیادہ وقت اس میں صرف کرنا چاہیے. انسانوں کو جاننا بہت مشکل کام ہے. کسی انسان پر کیا مراحل آئے, کن کن مرحلوں سے گزرا. 12 ایسا ہوتا ہے کہ برسوں سے آپ کا کسی شخص کے ساتھ تعلق ہے, آپ اس سے باتیں بھی کرتے ہیں, اس کے پاس وقت بھی گزارتے ہیں, لیکن ایک خاص موقع پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا گزر رہی تھی, اس کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے تھے. تو یہ ایسے دیکھ کے سادہ سادہ باتوں کا ہم تقابل کرتے رہتے ہیں, اس کی بنیاد پر حقائق تبدیل نہیں ہو جاتے. اصولی بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جتنا شعور دیا ہے, جتنا علم دیا ہے, اس کے لحاظ سے وہ جواب دے ہے. اس کو بطور اصول, بطور قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے کہ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, جو خدا نے دیا ہے اسی میں پوچھے گا بھی. بہت اچھی بات سر. احسن اقبال صاحب, آپ کا سوال نیکسٹ ہے. آپ کے اسکرین پہ پاپ اپ ڈسپلے ہوگا, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال پردے کے متعلق ہے. آپ نے اپنی ایک نشست میں فرمایا کہ حجاب یا پردے کا لفظ قرآن اور حدیث کے پورے ذخیرے میں اس مطلب میں استعمال نہیں ہوا جس مطلب میں ہماری فقہ میں استعمال ہوتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب وہ پیچھے رہ گئیں تو صحابی کو دیکھ کر انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا. تو اس حدیث میں انہوں نے حجاب اور جلباب کے الفاظ استعمال کیے ہیں چہرے کو چھپانے کے لیے, اور آپ نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ جلباب کے لفظ سے چہرے کا پردہ لازم نہیں آتا, لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. تو یہ اس کی آپ وضاحت فرما دیں. میں نے ابھی حال میں کئی گھنٹے کی گفتگو کی ہے, اور اس میں اس موضوع سے متعلق جو لوگ میرے بعض افکار پر معترض ہیں ان کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. ایک ایک چیز پر الگ الگ گفتگو کی ہے. میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو اس پہ اشکالات ہیں تو سن لیجئے. اس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا, تو ایک پوری نشست اس پر ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے حجاب کا حکم بھی تھا, ان کو پابند بھی کیا گیا, اور یہ جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اصلاً انہی کے لیے استعمال ہوئے تھے. آیت جلباب پر بھی مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم 2 نشستوں میں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کیا حکم دے رہی تھی, اس کا تعلق کس چیز سے تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو سن لیجئے, اور اگر اس کے بعد بھی اطمینان نہ ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پیغمبر نہیں ہوں, نہ میری بات ماننا ضروری ہے. جو بات آپ کی سمجھ میں آئے اس پر عمل کیجیے. جی, یہ جن ویڈیوز کا غامدی صاحب حوالہ دے رہے ہیں یہ رسپانس ٹو 23 کویسچنس کی ویڈیوز ہیں. یہ ایس غامدی کی ایپ میں بھی اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں, تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آئی تھنک اویلیبل ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس سمارا ہارون صاحبہ کا. سمارا صاحبہ, آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں. آپ کا مائک انمیوٹ ہو تو پھر. جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں آپ کی صحت کے لیے بہت دعا گو ہوں, کیونکہ آپ بہت بڑا ذریعہ ہیں آج کے دور میں ہماری رہنمائی کا.
میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا ایک مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے آرگنز ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں، مثلا آنکھیں اور دل وغیرہ، اور کیا کوئی مسلمان مرد بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ عورت کے لیے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نامحرم اس کو ہینڈل کرے. شکریہ. محرم نام محرم کے سارے معاملات زندگی کے ساتھ ہیں میری بہن، وہ ان آرگنز کے ساتھ متعلق نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کے کسی عضو سے یا کسی مرد کے یا کسی دوسرے شخص کے کسی عضو سے کسی دوسرے کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ انفاق کی ایک قسم ہے. میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے، میری کتاب مقامات میں ہے، اور اگر اردو میں پڑھنے میں دقت ہو تو وہ انگریزی میں ترجمہ شدہ بھی موجود ہے. سلیکٹڈ ایسز میں اس مضمون کا ترجمہ کر دیا گیا ہے. جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب میں نے دے دیا ہے اس میں، اس کو پڑھ لیجئے. میرے نزدیک جس طرح آپ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں اسی طرح اپنے جسم کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں. اس میں جتنے چیزیں بھی لوگوں نے کہی ہیں اب تک یا علماء نے کہی ہیں ان پر میں نے اس میں تبصرہ کر دیا ہے. جی، تو ghamdi.org/books پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہاں سے آپ کو بک اسٹور میں آپ پہنچ جائیں گے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتابوں کو. یہاں پر ہماری نشست کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ایز غامدی لائیو کی یہ پہلی نشست تھی، اور میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے رجسٹر کیا مگر ان کی آج باری نہیں آ سکی. مگر میں آپ کو اس بات کا بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے، اور انشاءاللہ اس کی مزید نشستیں جو ہے وہ منعقد کی جائیں تاکہ آپ لوگوں کے پاس موقع ہو آپ غامدی صاحب سے سوال ڈائریکٹلی کر سکیں. اس کے علاوہ آپ ایز غامدی ایپ میں لکھ کر بھی اپنے سوال پوسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اگر کسی ٹاپک پہ کوئی ویڈیو ہے ان کی یا کوئی مضمون ہے یا کوئی کتاب کا کوئی حوالہ، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں وہاں پہ تاکہ آپ کے پاس جو ہے غامدی صاحب کی بات پہنچ جائے. ایز غامدی پلیٹ فارم جو ہے اس کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دے پائیں جس میں ہم سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد سے دین کو سیکھیں، سمجھیں، آگے بڑھیں، اور جہاں کہیں ممکن ہو غامدی صاحب کی رہنمائی حاصل کریں. تو اس میں اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی سوال ہے جس میں آپ غامدی صاحب کی کوئی ویڈیو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اویلیبل ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں، یا اپنا کوئی کامنٹ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کمیونٹی پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. غامدی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس ناچیز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. جزاک اللہ.